اپوزیشن نے جلسہ کیا، ایک لفظ عوام کے بارے میں وہاں نہیں بولے. مجھے کیوں گرفتار کیا، بس یہی وہاں پر خبر تھی. کسی کو گالی نکال دی، کسی کی ہتک کر دی، کسی کی بےزتی کر دی اور جلسہ کر کے گھر آئے. یہ سیاسی قدریں کہاں گئی ہیں؟ ملک کہاں پر جا رہا ہے؟ اور پورے معاشرے کے اندر نفاق پڑ گیا ہے. آج ہماری سیاست صرف ایوانوں تک یا سیاسی پلیٹ فارم تک محدود نہیں ہے. آج سوسائٹی کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی ہے، معاشرے میں دراڑ پڑ گئی ہے، گھر میں دراڑ پڑ گئی ہے. ہم اس کو درست نہیں کریں گے تو کیسے حالات درست ہوں گے؟ تو نہ اپوزیشن، نہ حکومت کو کام کر رہی ہے، نہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب ہر شخص پوچھتا ہے جی حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ملک کے حل کیا ہے؟ پہلے آپ مسئلے کو سمجھیں گے تو حل نظر آئے گا. مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہاں پر کیوں پہنچے؟ ایک بنیادی بات ہے، ایک آئین سے انحراف. آپ پاکستان کا کوئی مسئلہ لے لیں، سیاسی عدم استحکام لے لیں، معاشی عدم استحکام لے لیں، آپ کوئی مسئلہ پاکستان کا لے لیں، اس کی کڑی اگر جڑے گی آئین سے انحراف سے. پاکستان کا ایک خوبصورت آئین ہے، بڑی سوچ سمجھ کر بنایا گیا، کنسنسس سے بنایا گیا. اس کے اندر ہر بات کی تفصیل موجود ہے. بہت کم آئین میں ایسی باتیں ہیں. اور صرف وہ نہیں ہے، حلف موجود ہے. ہر آئینی، حکومتی، فوجی، عدلیہ کے عہدیدار کا حلف موجود ہے، آئین کا حصہ ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. آج ہمارا ہر آئینی عہدیدار ہر روز ملک کا آئین توڑ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ملک کیسے چلے گا؟ ملک نہیں چلے گا. اس کو آئین کے مطابق لے کر آئیں. آپ آئین توڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، آئین قبول کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. اگر آئین میں کوئی کمی ہے، خرابی ہے، اس کو دور کر لیں. یہ آپ کا حق ہے. یہ اس ملک کے عوام کا حق ہے کہ ان کے نمائندے جنہوں نے آئین بنایا ہے وہ آئین کی ترمیم بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ آئین کی ترمیم دلیل کی بنیاد پر، کسی عوام کے مقصد کے لیے وہ ترمیم ہونی چاہیے. اگر آپ کو آج جو آئین کے اندر معاملات موجود ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بالکل بیٹھ کر ترمیم کر لیں. لیکن یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ آئین کو قبول ہی نہ کریں. آپ سب جانتے ہیں کیا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک آئینی عہدیدار مجھے دکھا دے جو اپنے آئینی حلف کے مطابق کام کر رہا ہو. پھر کہتے ملک نہیں چلتا. ملک کیسے چلے گا؟ آپ الیکشن بنیاد ہے پارلیمانی جمہوریت کی. میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں. ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کبھی کسی کو ہرانے کے لیے، کبھی کسی کو جتانے کے لیے، کبھی کسی کی طاقت بڑھانے کے لیے، کبھی طاقت کم کرنے کے لیے. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ اپنا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جب الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگ جاہل ہیں، ان کو حق حاصل نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے کا، ہم فیصلہ کریں گے. یہ ملک ایسے ملک نہیں چلتے. کوئی ملک نہیں چلتا. یقین کر لیں، مجھے کوئی ملک دکھا دے جو ایسے چل سکتا ہو. بھئی ترمیم کر لیں. آپ کہتے ہیں جی ہم الیکشن ہی نہیں کرائیں گے. جب ترمیم کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ اسمبلی ساری عمر رہے گی. تو روک سکتا ہے؟ اگر آپ نے ایک گناہ کرنے دے گناہ اور کر لیں. تو یہ اب کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عجیب عجیب کام اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں. عدل کے نظام کو دیکھ لیں. میں حقیقت سے ان کو 100 سال دینے کو تیار ہوں. دو یہ وعدے ہم سے کر لیں یہ جج کہ ایک جو ججز کی سلیکشن کا پروسیجر ہے پارلیمان اور عوام کے سامنے ہوگا. یہ بھی بدلے نظام کے اندر کہ جج کیسے بنائے جاتے ہیں ان کے عوام کے سامنے پارلیمانی کمیٹی ان کی سکروٹنی کرے گی ٹی وی لگا کر. یہ آدمی جج بننے آیا ہے، یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کی قابلیت ہے، یہ اس کا ماضی ہے. پھر جا کر عدل کا نظام ٹھیک ہوگا.
اور دوسرا ہم سے وعدہ کر لے کہ جوڈیشری کے اندر کرپشن نہیں ہوگی، انصاف دیا جائے گا۔ انصاف کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وقت پر دیا جائے۔ آپ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں، میں عدالتوں میں رہا ہوں، اسے مجھے پتا ہے وہاں پر کیا تماشا لگا ہوا ہے، ہائی کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیشن جج کی عدالت میں کیا ہو رہا ہے، سول کورٹس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ذمہ داری ملک کی اعلیٰ عدلیہ کی ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہے اس معاملے کے، لیکن ہمیں ان باتوں کا کوئی احساس نہیں۔ بس عمر بڑھا دیں، باقی عمر 100 سال لے لیں یار، تاحیات لے لیں۔ گورننس کا نظام ہے، ہمیں نہ کابینہ کی سمجھ ہے، نہ آئین کی سمجھ ہے، نہ کسی اور بات کی سمجھ ہے۔ جو یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہیں یہ عقل کل بھی ہیں اور طاقت کل بھی ہیں، جو منہ سے لفظ نکلتا ہے وہ ڈائریکٹو ہے۔ پارلیمانی نظام یہ نہیں ہے، پارلیمانی نظام کابینہ چلاتی ہے، پارلیمانی نظام میں ایک پروسیس ہے، فیڈرل گورنمنٹ پالیسی پہ چلتی ہے، پروونشل گورنمنٹ پلاننگ سے چلتی ہے، گورننس دیتی ہے۔ جس نظام کا حال یہ ہو کہ یہ فلانا افسر بڑا لائق آدمی ہے، اس کو لگا دیں، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا ڈویسی ہوتا تھا، بڑا اچھا افسر ہے، یہ ٹھیک کر دے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو نظام درست کرنے ہیں۔ میں مری کا رہنے والوں، میرے اسکول لاہور سے نہیں چل سکتے، میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں۔ 13 کروڑ کا صوبہ ہے، نہیں چل سکتے، راجن پور کے نہیں چل سکتے، بکر کے نہیں چل سکتے، میاں والی کے نہیں چل سکتے، اسپتال نہیں چل سکتے۔ یہاں کوئی اتنی بڑی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو یہ چلا لیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ ضلع کی سطح پہ جس طرح پاور ڈیوالو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ میں، اپنے اختیار ضلع کی حکومتیں ہوں، صوبے بالکل برقرار رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ان کی آبادی کے مطابق پیسے دیے جائیں، وہ اپنے اسکول چلائیں، اپنا اسپتال چلائیں، اپنی پولیس ہو، اپنا نظام ہو انتظامیہ کا۔ کسی تحصیل میں جائیں، 2 وفاقی افسر بیٹھے ہوئے ہیں،